السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حیات الصحابہ جلد اول، دعوت سے محبت اور شغف کا کنٹینیوشن۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو جہل بن ہاشم اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی، تو انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے۔ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ آپ ان کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں، اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دے اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا، تم ایک مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت و فرمانبردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دے؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اور اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندھی، تو آپ ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہاری اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑے گی، اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے ہی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر
ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، لائق نہیں نبی اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہے مشرکوں کی، اور اگرچہ وہ ہوں خرابات والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہے دوزخ والے۔ اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایات میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمے کو پیش فرماتے رہے اور دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملی عبد المطلب کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی آڑ نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ جس کو چاہے ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اور آگے کی واقعات اور حصے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گے۔ السلام علیکم۔